بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسول الکریم اما بعد۔ کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ اب سے ایک آدمی اونٹ ہوا کرے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو برقرار بھی رکھا۔ اسی واقعہ کے بعد سے حضرت عبداللہ کو ذبیح کے لقب سے موسوم کہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبیحین ابن الذبیحین کے لقب سے موسوم ہوئے، یعنی 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہم حاضر تھے کہ ایک اعرابی اور دیہاتی آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابن الذبیحین کے خطاب سے بلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، تھوڑا سا مسکرائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ایک تو عبداللہ ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 2 ذبیحین کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو ابن الذبیحین کہتے ہیں۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کے پاس آتے اور ان کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے۔ ان کی برکت سے بارہا لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے، اور قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہو جایا کرتی تھی۔ عبد المطلب کی شان بڑی عجیب اور نرالی تھی، اہل عرب سے بالکل جدا گانا تھی، اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر کاموں سے منع فرمایا کرتے تھے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے، اور محارم یعنی بہن، پھوپھی، خالہ، ان سے نکاح کرنے سے بھی منع فرماتے، شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف برہنہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جو حکم وہ دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور احادیث کے اندر بھی انہی چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح محارم کی حرمت، چور کے ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرنا، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت، یہ تمام چیزیں جو حضرت عبد المطلب کرنے سے منع کرتے تھے، یہی تمام چیزوں کا حکم قرآن و حدیث میں آیا کہ ان سے منع فرمایا گیا۔ جب ان واقعات اور حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے بخوبی واضح اور منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر نبوت کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے، اسی قدر مکارم اخلاق اور محاسن آداب، انوار و برکات اور خوارق عادت کا ظہور ہوتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں آپ نے جا بجا دیکھا کہ عبد المطلب کی کس طرح اللہ رب العزت نے رؤیا صالحہ، سچے خواب کے ذریعے سے، جو کہ نبوت کا مبدأ اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھایا۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آیا تو عبد المطلب نے رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں کے اندر اور الہامات اللہ رب العزت کی طرف سے ذہن میں وہ چیز ڈال دی، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی راہبری اور رہنمائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل امین نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم سے زیادہ افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا،
اچھے انسانوں کی تلاش میں زمین کا ایک چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا، اس لیے جبرائیل نے ظاہری افعال اور اعمال پر نظر نہ کی، بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی، اور ان میں حضرت ہاشم کو بہت عمدہ پایا۔ اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر کچھ وجوہ سے تفوق، فوقیت اور امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ کہ جن کی وجہ سے عرب کو دوسری قوموں پر فوقیت اور امتیازی حیثیت حاصل تھی اور دوسری قومیں ان کے مقابل اور ہمسر نہ تھی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔